الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن العسکری علیہ الصلوۃ والسلام صلواتک علیہ وعلی آباء الطاہرین واولادہ المعصومین فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد یا رب الحسین علیہ الصلوۃ والسلام بحق الحسین علیہ الصلوۃ والسلام اشف صدر الحسین علیہ الصلوۃ والسلام بظہور الحجت القائم عجل اللہ فرج الشریف نعوذ علی مدد اللہ جائب تجد وعن لک فی النوائب کل ہم وغم سید جلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت 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 یا امام المنتظر یا امام المنتظر یا امام المنتقم یا وارث خون حسین یا وارث خون عباس یا وارث خون علی اکبر یا وارث خون علی اصغر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء علیہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود ونور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینۃ العلم و ثقلین شریک القرآن وارث قرآن مظہر الایمان کامی الکفر و طغیان دافع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والامر زمان درود پڑھے شہنشاہ کے ظہور میں آپ کو خطبے میں آپ کے زمانے کے امام کے نام کھڑا سنا رہا ظاہر آل محمد قائم آل محمد منتقم آل محمد وارث آل محمد نور آل محمد برکت آل محمد مسرت آل محمد عید آل محمد تنویر آل محمد توقیر آل محمد تعبیر آل محمد تصویر آل محمد بقیت الاولیاء بقیت الاوصیاء بقیت الانبیاء بقیت الائمہ بقیت اللہ فی الارض صلاۃ المومنین معراج المومنین معز المومنین مذل الکافرین مذل المنافقین امین مرتجز امین ذوالفقار اس مقدس ممبر کا وارث اس ذکر کا وارث علم کا وارث جھولے کا وارث تعزیے کا وارث ذوالجناحوں کا وارث امام بارگاہوں کا وارث سلونی کا وارث معراج کا وارث مباہلے کا وارث غدیر کا وارث اپنے نانا کی خوبصورت ترین زلفوں کا وارث یتیموں کا وارث مسکینوں کا وارث غریبوں کا وارث جس کا کائنات میں کوئی بھی نہیں اس کا خصوصی وارث 11 اماموں کی دستار کا اس دور میں اکلوتا وارث کربلا کاظمین نجف سامرا مکہ مدینہ کائنات کے چپے چپے کا وارث سلطان زمین و زمن مرکز و محور کائنات امام مہدی اجل اللہ تعالی فرج و شرف و امہات طیبین الطاہرین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین و لعنت اللہ علی اعدائہم من یوم الازل الی یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم من ماتا علی حب آل محمد ماتا مغفورا اپنی زبانوں کو معطر کرو پاک درود کے ساتھ بہت طویل گفتگو نہیں کروں گا مگر عرفان کے موتی تمہاری جھولیوں میں ڈال جاؤں گا اور انشاءاللہ یاد بھی رہیں گے یہ اکثر ہم ممبروں پہ کہتے ہیں توجہ میں طرف رکھنا آنے جانے والوں کو نہیں دیکھنا اکثر ہم ممبر پہ کہتے ہیں مصلی پہ کہتے ہیں کہ پروردگار درجات بلند فرمائے
یہ درجات کی بلندی کیا ہے؟ کیونکہ کائنات کی سچی زبانوں نے، مولانا فرما رہے تھے، میں ان کی بات آگے چلا رہا ہوں، سچی زبانوں نے فرما دیا جو محمد و آل محمد کی محبت میں دنیا سے چلا گیا وہ شہید مر گیا، جو محمد و آل محمد کی محبت میں دنیا سے چلا گیا وہ مغفرت شدہ مر گیا، مغفورا شہیدہ۔ یہ ہم نے نہیں کہا، ان نے کہا ہے، جو کہہ دیں تو ہو جائے، جن کو کائنات کی سچی زبانیں کہتے ہیں کہ محمد و آل محمد کی محبت کی یہ کمال ہے کہ جو ان کی محبت میں دنیا سے گیا، فرمایا وہ مغفرت شدہ مر گیا، شہید مر گیا۔ اچھا، مومن مومنہ دنیا سے گئے، مغفرت شدہ بھی مر گئے، شہید بھی مر گئے، تو پھر یہ درجات کی بلندی کیا ہے؟ کوئی میں مشکل بات تو نہیں کھڑا کر رہا، بہت طویل گفتگو نہیں کرنی، مختصر سے جملے آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں، لیکن پیغام آپ تک وصول ہونا ضروری ہے، چونکہ اکٹھے ہوئے بیٹھے ہو، یہی موقع ہوتا ہے، یہ ہمارے پاس پلیٹ فارم ہے جس کے ذریعے ہم آپ تک پیغام پہنچا سکتے ہیں۔ میں ایک اور بات بھی کرتا جاؤں گا، مولانا بڑی خوبصورت جنازے کی بات کر رہے تھے، آپ سن رہے تھے اور ماشاءاللہ داد بھی دے رہے تھے۔ یہ ایک بہت اچھا نقطہ وہ فرما گئے ہیں کہ انسان جب کسی مومن یا مومنہ کے جنازے میں پہنچتا ہے تو دعا کرتا ہے یہ کہہ کر کہ میں نے اس کا شر نہیں دیکھا، خیر دیکھا ہے۔ یہ ایک دلیل ہے غدیر کی، نہیں پہنچا پایا، یہ دلیل ہے غدیر کی۔ جب مرنے کے بعد ہم کہہ رہے ہیں اللہ میں نے شر نہیں دیکھا، تو جب مومن زندہ ہو پھر بھی شر نہ دیکھا کرو، خیر دیکھا کرو۔ ہاں، بڑی اہم بات تھی۔ پھر یہ نہ ہو کہ مومنوں کی کوئی غلطیاں کوتاہیاں دیکھو، وہ مومن یوں غلطی کر گیا، وہ مومن یوں کوتاہی کر گیا، نہیں، شر نہ دیکھا کرو، خیر دیکھا کرو۔ اور تیرے امیر المومنین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، سرکار کا فرمان ذیشان ہے، سرکار فرماتے ہیں میں ہوں امام المتقین۔ مولا اس کا مطلب متقیوں کے امام ہے؟ فرماتے ہیں ہاں میں متقیوں کا امام ہوں۔ مولا متقی کسے کہتے ہیں؟ تو امام فرماتے ہیں متقی کی سب سے پہلی تعریف یہ ہے متقی کسی کا عیب دیکھ کے پردہ رکھے۔ ہوئے 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 ہوئے، میں شاید مشکل نیاز بھائی متقی کی پہلی تعریف، اس کو سرکار نے متقی پہ خطبہ فرمایا تھا، جس نے متقی کی تعریف پوچھی تھی، خدا کی قسم یہ خطبہ متقین سن کے صاحب کتاب کہتے پوچھنے والا مر گیا تھا۔ بادشاہ کے پاک فرمان کو برداشت کرنا کوئی معمولی کام تو نہیں ہے۔ بسم اللہ، سرکار فرماتے ہیں متقی وہ جو لوگوں کے عیب دیکھ کے اس کے اوپر پردہ رکھے، متقی۔ اب ہم سب الحمدللہ کہتے ہیں یا علی ہمارے امام، ہم متقی ہیں، اس کا مطلب سب سے پہلے ہمیں یہی کرنا ہوگا، ہمیں لوگوں کے عیب دیکھ کے پردہ رکھنا ہوگا، پھر ہم متقی کی لسٹ میں آ سکتے ہیں۔ دوسری بات پوچھی گئی مولا متقی کی دوسری تعریف ہے، دل تو کراچی والے، سناتا جاؤں۔ تیرے امام فرماتے ہیں متقی کی دوسری تعریف یہ ہے متقی جنت کے پیچھے نہیں بھاگتا، جنت متقی کے پیچھے بھاگتی ہے۔ یعنی ہمیں بچپن میں ایک چیز بتا سمجھا سکھلا دی جاتی ہے، یہ کام کرو گے جنت، یہ کام کرو گے جہنم۔ کہیں نہ کہیں ذہن میں یہ بات موجود ہے کہ یہ کام کریں گے تو کچھ نہ کچھ مل جائے گا۔ دین تیرا پورا کا پورا جو پاک خاندان نے تجھے دیا وہ لالچ سے بے نیاز ہے۔ وہاں لالچ کی ویسے بھی کہتے ہیں لالچ بری بلا ہے یا نہیں ہے؟ لالچ بری بلا ہے، بری بلا ہو تو پھر کسی چیز کا لالچ کیوں نہ ہو۔ اصل میں آل محمد نے جو دین تجھے بتایا، تجھ تک پہنچایا، اس دین کا نچوڑ یہ تھا تو مخلص بن، خالص بن، کوئی تیرے اندر کوئی کھوٹ نہ ہو، ولایتی بن، ہر قسم کے کھوٹ سے پاک ہو، خالص بن۔ اب بندے کہتے ہیں جی خالص کیسے بنے؟ اس کی ایک چھوٹی سی مثال تمہاری خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں۔ جو والد بیٹھے ہو جن کی اولادیں ہیں، ان کی اولادیں ان کے باپوں کے ساتھ کیا معیار رکھتی ہے وہ سب جانتے ہو۔ باپ کا اولاد کے ساتھ کیا معیار ہے؟ یہ ہے خلوص۔ نہیں، باپ دھوپ جھیلتا ہے، گرمی جھیلتا ہے، سردی جھیلتا ہے، نوکری کے لیے، کاروبار کے لیے، کام کے لیے دور دور نکل جاتا ہے،
सारा दिन मेहनत करके कमा के लाता है, किसके लिए? अपनी औलाद के लिए। अच्छा फ्रूट ले आता है, अच्छा गोश्त ले आता है, अच्छे कपड़े ले आता है, किसके लिए? औलाद के लिए। कोई वालिदैन से लेकर आखिरी बंदे तक कागज पे रईस नहीं लिख के दे सकता, ये इनके लिए मैं इतना कुछ कर रहा हूं, बड़े होकर मेरे साथ भी यही करेंगे। कोई नहीं, वो कहते हैं पता नहीं बड़े होते हैं क्या करते हैं क्या नहीं करते, बस यही खलूस है। मोहब्बत कहती है लालच ना रख, बस करता जा। हो नहीं समझा पाया। मेरे ख्याल में थोड़ी सी मुश्किल बात, थोड़ा थोड़ा कदम कदम इधर तशरीफ लो, इधर बड़ी जगह है, उधर रास्ता बंद हो गया, थोड़ा थोड़ा इधर। आ जाए आ जाए आ जाए। जिंदाबाद। बात मेरी पहुंच रही है? क्या मुश्किल बात तो नहीं खड़ा कर रहा? खलूस कैसे नजर आता है? वालिद सब कुछ कुर्बान कर रहा है, तवक्को नहीं कर रहा ये बड़ा होगा, ये मुझे कमा के खिलाएगा। कोई वालिद तैयार नहीं। किसी से पूछो जिस औलाद के लिए तू इतना कर रहे तुझे घर रहने देगी? वो कहता अभी तो छोटे हैं, कल को बड़े होते हैं, पता नहीं क्या करते हैं। फिर भी मोहब्बत कहती है करता जा, करता जा, करता जा। यही तो तुझे दर्स और सबक मिलना चाहिए था तेरे घर से। अपनी औलाद से तो तवक्को कुछ नहीं करता। आले मोहम्मद का जिक्र करा के कहते मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे और। इसका मतलब अपनी औलाद जितना भी खलूस तो आले मोहम्मद से नहीं करता। कोशिश कर, करबलाइयों का मिजाज ले आ। करबलाइयों ने भी हुसैन को अपना आप पेश किया, मांगा कुछ नहीं, तो देगा क्या? नहीं, बस तू है ना। ये घर भरपूर कोशिश करता रहा, रसूल करता रहा, अली करता रहा, हसन करता रहा, घर अत्तर का हर शहजादा करता रहा। हमारे चाहने वाले मुखलिस बन जाए। लालच से निकल आए। पूछा क्यों? क्यों लालच से निकालना चाहते हो? कहते हैं हर चीज़ में लालच है, हमारी मोहब्बत में लालच नहीं है। हमारी मोहब्बत में अता समझ के सिर्फ शुक्रिया है। परवरदिगार हम कहाँ इस काबिल थे, तूने हमें इस काबिल बनाया, इतना करीम घर अता किया जो मांगे बिना अता कर दे। ये आपको पता है मौला अली के जो सहाबी थे कितने कमाल थे। मसलन सलमान का नाम तो सुना होगा आपने। खाली सलमान नहीं, सलमान मोहम्मदी है। और खाली सलमान मोहम्मद नहीं, मिन्ना अहलल बैत है। खाली मिन्ना अहलल बैत नहीं, रईस सरदार ने इसको कायम आले मोहम्मद की फौज का कमांडर भी बनाया है। ये भी ओहदा इनके पास है। सरकार ने खुद अपनी जिंदगी में फरमाया था सलमान तुम मेरी महदी के फौज का कमांडर भी है। अच्छा, ये जो जब मिन्ना बना था, सलमान को फरमाया था मिन्ना अहलल बैत, कोई मुअर्रिख ये साबित कर सकता है कि सलमान ने कहा हो मुझे मिन्ना तो बनाओ? मेरे चेहरे देख रहे हो, मैं पैगाम नहीं पहुंचा पाया, दोबारा अर्ज करता हूँ। मेरे मोहतरम, मैं अपना सवाल दोबारा दोहराने लगा हूँ, जवाब भी मैं खुद ही दूंगा, सिर्फ सर हिला देना। सलमान को जब सरकार ने मिन्ना बनाया, क्या सलमान ने कहा था सरकार मुझे मिन्ना बनाओ? नहीं कहा था। क्यों नहीं कहा था? इसलिए सलमान कहता था जब सरकार मिल गए और क्या चाहिए। अब ये सरकार की करीमी है कि सलमान का मिजाज देखकर खुद ब खुद मिन्ना की डिग्री दे दी। क्या मतलब है? सलमानो मिन्ना, सलमान हम में से है, हम में से है। अभी मौलाना बड़ा खूबसूरत कुलिया दे रहे थे कि देखो जी हर चीज अपनी जिद से पहचानी जाती है। दिन है तो इसका मतलब रात नहीं, रात है तो इसका मतलब दिन नहीं। यही फरमा रहे थे ना, हर चीज जिद से, कुल्लो शैन, ये भी कुलिया है, कुल्लो शैन योरिफु अला अज़दादिहा, हर चीज अपनी जिद से पहचानी जाती है। अगर सलमान को सरकार ने मिन्ना का लक़ब दिया, इसका मतलब कुछ ऐसे भी हैं जो रसूल से नहीं है। नियाज भाई खसूसन आपके लिए पैगाम है, कुछ ऐसे भी हैं, क्योंकि सरकार ने फरमाया सलमान हम में से है। कुछ ऐसे भी हैं जो मोहम्मद में से नहीं। आओ सरकार से ही पूछते हैं, सरकार वो कौन कौन है जो आप में से नहीं? सरकार फरमाते हैं तो रोज तो पढ़ता है मेरी हदीस, मेरा फरमान। सरकार कहाँ?
دودھ کی دکان کے اوپر لکھا ہوتا ہے من غشا فلیسا منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ تو پیٹرول پمپوں پہ دیکھتا تو ہے لکھا ہوتا ہے من غشا فلیسا منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ سرکار سمجھے نہیں، ہمارے عقلیں محدود ہیں، احسان فرما ہمیں تفصیلاً سمجھا۔ جب تو پوچھے گا سرکار کی انشاءاللہ یہی آواز ہے کہ سن، سلمان کو میں نے منا اس لیے بنایا تھا کہ سلمان کے اندر صرف میں رہتا تھا اور کوئی نہیں تھا، ملاوٹ تھی ہی نہیں۔ میں نے دودھ والوں کے لیے 1400 سال پہلے نہیں فرمایا من غشا فلیسا منا، جس نے ملاوٹ کی وہ، میں نے آنے والی اپنی امت کے لیے فرمایا تھا۔ کوشش کرنا سلمان کی مانند بننا، ملاوٹ سے دل کو پاک رکھنا، کوشش کرنا دل میں سوائے میرے یا میری اولاد کے اور کوئی نہ ہو۔ اچھا نہیں، میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں، اسی سے بات واضح ہو جانی۔ میرے محترم، ہماری کتب میں لکھا جب انسان دنیا سے جاتا ہے مولا علی سے ملاقات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ بھئی کیا بات ہے، سب نے سر ہلایا۔ دنیا سے جاتا ہے مولا علی سے ملاقات ہوتی ہے۔ اور قرآن سے پوچھتے ہیں جب بندہ دنیا سے جاتا ہے 3 چیزوں کا مرکب ہے انسان، ایک جسم، ایک نفس، ایک روح۔ قرآن سے پوچھتے ہیں جسم مرتا ہے، روح مرتی ہے یا نفس مرتا ہے؟ پوچھ قرآن سے، قرآن کہے گا کل نفس ذائقۃ الموت۔ کیا مرتا ہے؟ نہ جسم مرتا ہے، نہ روح مرتی ہے، مرتا ہے نفس۔ بس یہی ہے علی سے ملاقات کا بہانہ، جس کا نفس مر جائے علی ملاقات کرتے ہیں۔ انسان کا نفس مرتا ہے تو مولا سے ملاقات ہوتی ہے۔ یہ کربلا تیرا نفس مارنے کے لیے آج تک دوبارہ برپا ہو رہی ہے، تجھے یاد دہانی کرائی جا رہی ہے۔ کربلا تو ہو چکی، بار بار ہر سال پھر کربلا، پھر کربلا، پھر عشرہ محرم، پھر 10 محرم۔ کیوں تجھے بار بار کیوں کہلایا جاتا ہے؟ آج تک میں حیران ہوں، مومنوں کو بتا ہی نہیں گا، بس اتنا بتایا جو حسین کی زیارت کرے گا کربلا میں جا کے اسے عرش پر اللہ کی زیارت کے برابر ثواب ملے گا۔ یہی مخلوق ثواب کے پیچھے بھاگتی ہے، کسی نے یہ نہیں بتایا کربلا جا اور حیرت سے دیکھ کتنے عاشق سوئے ہیں حسین کے ساتھ، سب تجھے یہ سبق دے رہے ہیں۔ ہم نے عشق کا کمال کر کے خلوص کی منزل پہ پہنچ کے اپنے آپ کو علیہ السلام کہلوا دیا، تیرا کیا ارادہ ہے، تو کیا بنے گا؟ کوئی یہ سیکھنے سمجھنے نہیں جاتا کہ تو کیا بنے گا، تیرا کیا معیار ہوگا، تو کہاں پہنچے گا۔ سلام کرنے سب جاتے ہیں، جاؤ سلام کرنے، لیکن سمجھو تو صحیح، جس طرح قرآن ہے ہم پڑھے جا رہے ہیں، پڑھے جا رہے ہیں، پڑھے جا رہے ہیں، کبھی غور ہی نہیں کیا قرآن ہم سے کہتا کیا ہے، کبھی ہم نے اس پہ توجہ نہیں کی۔ قرآن تو عقل والوں کے لیے نشانی ہے نا، ہم نے کیا قرآن سے نشانی، ہم نے صرف ثواب کی خاطر، ہم نے صرف برکت کی خاطر، ہم نے کپڑے میں لپیٹ کے اپنے گھروں کی چھتوں کے ساتھ اوپر ٹاپ پہ رکھنے کی خاطر قرآن رکھا ہے۔ قرآن عقل والوں کے لیے نشانی ہے، سمجھ قرآن تجھے کیا کہتا ہے۔ اسی طرح کربلا، عذاب، یہ تجھ سے کچھ تقاضا کرتے ہیں، نہیں سمجھا پائے، آسان کر کے پہلی محفل ہے آپ کے ساتھ۔ کراچی والوں معرفت کے موتی ہیں، کسی مرحومہ کے وجہ سے میرے امام نے میری ڈیوٹی لگائی، میں تمہارے سامنے حاضر ہوں، کوشش کرنا یہ جملے ضائع نہ کرنا۔ کتنے زمانے پڑھائے جاتے ہیں ہمیں، شاباش۔ پہلا زمانہ جسے گزرا ہوا زمانہ کہتے ہیں، انگلش میں کہتے ہیں پاسٹ، ایک حال جس میں ہم چل رہے ہیں، ایک فیوچر جس کو مستقبل کہتے ہیں۔ ایسے ہے، صبح ہم نے کھانا کھایا تھا، یہ ہمارا ماضی ہے، ابھی ہم بیٹھے مجلس سن رہے ہیں، یہ ہمارا حال ہے، مجلس کے بعد ہم شام کا کھانا کھائیں گے، یہ ہمارا مستقبل ہے۔ نہیں سمجھا پایا، اور آسان کرتا ہوں، جناب علی نے اپنا بچہ اسکول داخل کرایا، جناب علی سے پوچھنے لگے جی آپ نے اپنا بچہ کیوں اسکول داخل کرایا؟ یہ کہنے لگے میں چاہتا ہوں میرا بچہ پڑھ لکھ کے بڑا آدمی بنے گا۔ رات کو گھر بستر پہ کیوں سو رہے ہو؟ میں صبح اٹھوں گا۔
نوکری کیوں کرتے ہو؟ میں تنخواہ لوں گا، مستقبل۔ کاروبار کیوں کرتے ہو؟ میں منافع کماؤں گا، مستقبل۔ تھک تو نہیں گئے؟ شادی کیوں کرتے ہو؟ نسل بڑھاؤں گا، مستقبل۔ ہر چیز میں تو کہتا ہے میں گا گا گا۔ پھر میں تیرے سوال کرتا ہوں تو مجلس میں کیوں آتا ہے؟ ایک ہی جواب بنتا ہے، میں اس لیے آتا ہوں، خود نہیں آتا، مہدی بلاتا ہے، میں بھی حر بنوں گا۔ مشکل تھی تھوڑی سی بات بھائی نیاز، اس میں بھی مستقبل چھپا ہے تیرا۔ کیوں؟ واقعہ کربلا ہو چکا، صفین ہو چکی ماضی، خیبر ہو چکی ماضی، خندق ہو چکی ماضی، 11 امام تشریف لا چکے، اب مہدی آئے گا۔ ہوئے 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 ہوئے، بڑے آسان الفاظ میں تیری خدمت میں عرض کر گیا، اب امام زمانہ آئے گا۔ پہلے تو مقام امام زمانہ آشکار ہونا چاہیے۔ امام زمانہ کہتے کسے ہیں؟ کم از کم ایک جملے کے ساتھ میں تجھے آشکار کر دوں گا، اب تیرا نصیب ہے تو کس انداز سے لے۔ نماز تو نے پڑھی ابھی مغربین کی، مغرب کی نماز کے بعد تو نے سلام پڑھے تھے نا؟ شاباش۔ کہاں سے شروع کیا تھا سلام؟ السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، سلام یہیں سے شروع کیے تھے نا؟ پھر تو کربلا کاظمہ نجف مڑا تھا، مڑ کے واپس کعبے کی طرف آیا تھا، تو نے سارے معصوموں کو سلام کیا تھا، مگر جب تو امام زمانہ پہ آیا تھا، السلام علیکہ یا شریک القرآن، تو جھک گیا تھا، تیری آنکھیں بھی بند ہو گئی تھی۔ امام زمانہ اسے کہتے ہیں جس کا نام آنے پر بڑے بڑے جھک جائیں گے۔ ابھی میں بہت سارے ٹاپک کھول کھڑا ہوں، میں نے اب سمیٹنا ہے بات کو۔ صرف جھکا نہ جائے، صرف آنکھیں نہ بند کی جائیں، بلکہ زمانے کا امام اسے کہتے ہیں جسے ریکویسٹ کی جائے، عرض کی جائے، گزارش کی جائے۔ دیکھیں جی، میں بڑے آسان سے آپ کی خدمت میں پیغام پہنچا رہا ہوں، اللہ کرے پہنچ جائے، اور ذکر کا ثواب مرحومہ کے نام اعمال میں انشاءاللہ درد ہوگا، انشاءاللہ درج ہوگا۔ تو توجہ کیجئے گا، ہم نے السلام علیکہ یا نبی اللہ کہا، ریکویسٹ نہیں کی۔ ہم نے السلام علیکہ یا غریب الغرباء کہا، ریکویسٹ نہیں کی۔ جو ہی کہتے ہیں نا السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، ساتھ ریکویسٹ کرتے ہیں الامان 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 من فتنۃ زمان، من جور زمان، من شر شیطان۔ جب تک ترجمہ سمجھ نہیں آئے گا بات نہیں پہنچ پائے گی۔ بابا تو سلام کر کے کہتا ہے اور زمانے کا صاحب میرا تجھ پہ سلام، سلام کے بعد عرض ہے الامان، پناہ دے، بچا لے، معافی دے، کن چیزوں سے؟ زمانے کے فتنے سے، زمانے کے جوہر سے، شیطان کے شر سے۔ رئیس کراچی والے برداشت کر گئے تو ایک جملہ کہہ دو ان کو، آپ ادھر ہی رہتے ہو بس ان کو خود ہی سنبھالنا، جملہ بڑا کمال ہے۔ ہم کہتے ہیں یا علی مشکل کشا، مولا علی مشکل کشا، کہے مادی کو رہیں بچا۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، اوئے بابا پریشان نہ ہونا، اوئے یہ بھی علی کا اس دور میں جدید چہرہ ہے۔ ہاں یہی تو ہے مشکل کشا کا مشکل کشا بیٹا۔ مہربانی نیاز بھائی، یہی تو ہے مشکل کشا کا مشکل کشا بیٹا۔ ہم اس کو کر رہے ہیں مولا بچا، مولا بچا، زمانے کے فتنے سے بچا، زمانے کے جور سے بچا، شیطان کے شر سے بچا۔ اچھا آپ نے یہاں بلال کالونی میں آپ نے مولا کو کہا بچا، ابھی یہاں تھوڑی دیر پہلے انڈسٹریل ایریا میں بھی نماز پڑھی ہوگی، انہوں نے بھی کہا ہوگا مولا بچا، اور شاہ خراسان والوں نے ادھر کہا ہوگا مولا بچا، او پورے کراچی والوں نے، حیدرآباد والوں نے، سکھر والوں نے، پورے سندھ والوں نے، لاہور والوں نے، اسلام آباد والوں نے، سیال کوٹ والوں نے، سب نے اپنی اپنی جگہ پہ کہا ہوگا مولا بچا۔ ہائے 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 ہائے،
शाबाश कराची, जिंदाबाद। हर एक ने, मेहरबानी जनाब अली, हर एक ने अपने अपने शहर में, कि सिर्फ तुमने कहा होगा नहीं, अमेरिका के मोमिनीन ने अमेरिका में कहा होगा, इंग्लैंड के मोमिनों ने इंग्लैंड में कहा होगा, यूरोप के मोमिनों ने यूरोप में कहा होगा, हर एक ने अपनी अपनी जगह पे कहा होगा, मौला बचा, मौला बचा, मौला बचा। किससे? शैतान के शर से। समझ, ज़माने कायमा उसे कहते हैं जो जहां पुकारे उसे वहां बचाए। शाबाश, शाबाश, जिंदाबाद। भी मेरे साथ हम सफर हो गए। यही तेरी खिदमत में अर्ज कर, इमाम ज़माना का मकाम क्या है? शैतान अगर कायनात के चप्पे चप्पे मौजूद हो सकता है मोहलत मिलने की वजह से, तो जिसके सदके मोहलत मिली वो हर जगह नहीं हो सकता। इसलिए घबराया ना कर। जहां भी घबराहट हो, परेशानी हो, कोई तंग करता हो, फौरन आंखें बंद करके मौला को पुकारा कर, साहिब ज़मान मेरी मदद कीजिए। अपने मौला को सुबह सुबह उठा कर अपने इमाम को सलाम किया कर। खुदा की कसम, मैं ऐसी ऐसी किताबें पढ़ बैठा हूँ, अब वक्त नहीं है। दुनिया से जो चले जाते हैं ना, वो कहते हैं काश हमें एक दफ़ा फिर दुनिया में मौका मिलता। फिर वक्त ख़त्म हो जाता है, मौका नहीं मिलता। जब वक्त है तो फिर करते कुछ नहीं, फिर लड़ने में गुजार देते हैं। तू क्या कर रहे, तू क्या पहन रहे, तू क्या खा रहे, तू कहाँ जा रहे, तू क्यों कर रहे? ये तो हमारे टॉपिक ही नहीं। असल टॉपिक है तूने सुबह से लेकर शाम तक क्या किया। हम लोगों के ऐप देखने में लगे हैं, ज़रूरत थी अपने आप को देखो। मैं कहाँ खड़ा हूँ, क्या मैं शिया बना हूँ? नहीं, कराची वालों एक मार्फत का मोती है, संभालो। बड़ा फर्क है मुहिब और शिया में। तेरे 11वें इमाम से पूछा गया था, मेरा पूरी तकरीर एक तरफ ये जुमला ना भूलना, तेरे 11वें इमाम से पूछा गया था, मौला मुहिब और शिया में फर्क क्या है? मौला फरमाते मुहिब वो है जो हमें चाहता है, शिया वो है जिसे हम चाहते हैं। मुहिब हमें चाहता है, शिया को हम चाहते हैं। होय होय होय। असल गौर करने की चीज़ ये थी, क्या मैं अभी तक मुहिब हूँ या मैं शिया बन पाया? क्या मैं उस मयार पे पहुँचूँ जिस मयार पे मेरा इमाम मुझे देखना चाहता है? क्या मेरे अंदर कोई कमी तो नहीं जिसकी वजह से मेरा इमाम मुझे पसंद ही ना करता हो? इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत थी। हम क्या पढ़ गए, वो क्यों जा रहा है, उसने कोठी क्यों बना ली, उसने गाड़ी क्यों? है बाबा, ये सब फना है, ये सब फना है। फना के धोखे में मुकाबले में लगे हो, बका में मुकाबला करो ना। कोशिश करो, मुकाबला करो। कराची वालों, जहां तक मेरा पैगाम पहुंचे, भाई वो था हुर हुसैन का, मैं बनूंगा महदी का। उसमें और मुझ में फर्क ये होगा, उस हुर ने हुसैन को देख के माना था, मैं महदी को गैबत में मानूंगा। जिंदाबाद। मैं 100 बिस्मिल्लाह, करोड़ बिस्मिल्लाह, लाख बिस्मिल्लाह, 14 बिस्मिल्लाह। तवज्जो करना जी, आशिक बैठे हो, आरिफाना गुफ्तगू कर जाओ। और इंशाअल्लाह मैं आज आपको बता के जाऊंगा दरजात की बुलंदी को क्या कहते हैं। जहां से मैंने बात शुरू की है, दरजात की बुलंदी को क्या कहते हैं। बस मैं बात को समेटूं, आगे भी मैंने पढ़ना है, मुतवज्जह रहना। मैं तेरी खिदमत में अर्ज कर रहा था, देख के मानना और है, गैबत में मानना और है। मैंने यूरोप में मजलिस पढ़ी, एक सैयद साहब खड़े हो गए, आवाज़ दे के कहते हैं, सैयद बड़ी दूर से पाकिस्तान से आए हो, हमें ये फ़र्क समझ नहीं आया, देख के मानना और गैबत में मानना और, हमें फ़र्क समझा जाओ। मैंने कहा मेरे मोहतरम, आप हैं बुज़ुर्ग, पैगाम है जवानों के लिए। बुज़ुर्ग माशाल्लाह समझते हैं हर चीज़, जवानों के लिए पैगाम है। तू बाज़ार जा रहा है, बाज़ार में आगे औरत आ गई, तूने फ़ौरन आंखें झुका ली, ये है गैबत में मानना। होय 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 होय, ये है गैबत में मानना। किसका हया? इमाम का हया कर लिया, इसलिए कि जिन आंखों ने इमाम को देखना है वो आंखें हराम ना देखे। ये है गैबत में मानना। शाबाश, ये है नियाज़ भी गैबत में मानना। मुश्किल काम है गैबत में मानना, नफ्स को शिकस्त देना। वैसे भी हम कायनात के खुश नसीब तरीन लोग हैं। क्यों? हम गुनाहगारों को अलम अब्बास की ज़ियारत नसीब होती है, सबको नहीं है।
جن کو علم عباس کی زیارت نصیب ہو اور وہ حرام دیکھے، جشتا نہیں، خوش نصیب ہو، یہ ہے غیبت میں ماننا۔ دوسرا غیبت میں ماننا، یہ پیٹ، یہ شکم، اس میں جاتا ہے سبیل حسین کا پانی، اس میں جاتا ہے لنگر حسین کا لقمہ۔ کوشش کر، غیبت میں ماننا یہ ہے کہ جب اس میں اتنی قیمتی چیزیں جاتی ہیں حرام کا قطرہ نہ جائے۔ یہ ہے معیار، یہ ہے معیار امام کے عاشق کا، یہ معیار امام کے منتظر کا۔ جس زبان سے تو آل محمد پہ درود پڑھتا ہے، جس زبان سے تو علی علی کرتا ہے، اس زبان سے تو کوئی گندی باتیں نہ کر، کسی کی غیبت نہ کر، کسی کا گلہ نہ کر۔ خدا کی قسم منت کرتے ہیں، ترلے کرتے ہیں، اللہ ایک دفعہ بھیج دے، ایک دفعہ دنیا میں واپس بھیج دے۔ آواز آتی ہے بس تمہارا وقت ختم۔ ہر جانے والا دنیا سے پیچھے والوں کو سبق دے جاتا ہے۔ کوشش کرو جو وقت ملا قیمتی سمجھو، سنبھالو، ایسے ہو جاؤ جیسے تمہارا امام تمہیں دیکھنا چاہتا۔ طبیعت گھبرا تو نہیں گئی؟ غیبت میں ایمان، بس غیبت میں ایمان کیا ہے؟ یہی غیبت میں ایمان ہے۔ آنے والا بڑا کریم ہے، آنے والا سردار جس کے ساتھ ہمارا مستقبل چھپا ہے۔ دیکھو ہم نماز پڑھ رہے ہیں، مستقبل کیسے چھپا ہے بابا جی؟ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں، ہمارا اندر کہتا ہے اللہ ہمیں ایک دن وہ نماز بھی پڑھائے جب کعبے میں واقعی امام کھڑا ہو، ہائے ہائے ہائے، اور پیچھے ہم صفے باندھ کے امام کے نماز پڑھیں۔ دل کرتا ہے نا؟ ہاں، یہ وقت، یہ حقیقت، یہ غیبت پہ ایمان کے لیے کوشش کر۔ دنیا کی نماز بھی اچھا، ایک اہل سنت عالم دین کی ایک بات آ گئی، وہ بھی سنبھالو۔ علامہ حقی ایک اہل سنت مورخ ہیں، عالم دین ہے، ان سے ایک بندے نے کہہ دیا جناب میرا دل کرتا ہے میں محمد کے دور میں ہوتا۔ انہوں نے کہا جی پھر؟ محمد کے پیچھے نماز پڑھتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں بس بات یہ کر کے سمیٹوں گا، میرے پاس وقت نہیں، آگے پہنچنا ہے۔ میں سرکار کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں۔ انہوں نے کہا خبردار اللہ کا شکوہ نہ کر، اللہ جو جانتا ہے وہ تو نہیں جانتا۔ اللہ تجھے اس دور میں بھی بھیج سکتا تھا، اللہ نے تجھے اس دور میں نہیں بھیجا، اللہ نے تجھے اس دور میں بھیجا، لیکن اپنی حسرت مرنے نہ دینا۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا محمد کے پیچھے تو میں نماز پڑھ ہی نہیں سکا۔ اس نے کہا نہیں، حسرت نہ مرنے دے، اللہ نے ایک محمد بھیجا تھا، اللہ اب ایک محمد کعبے پہ بھیجے گا۔ کیا بات ہے کراچی والوں، کمال ہے کراچی والوں۔ ایک اللہ اب محمد بھیجے گا کعبے پر، اپنی حسرت مرنے نہ دے، اس کے پیچھے نماز پڑھنا، اللہ تجھے وہی ثواب دے گا جو 1400 سال پہلے محمد کے پیچھے نماز پڑھنے کا ثواب۔ اس لیے غیبت پہ ایمان رکھ، مومن بن، صاف ستھرا پاکیزہ مومن بن، اتنا پاکیزہ مومن بن کوئی جنازے میں شریک ہو یا نہ ہو آل محمد آ جائے۔ ہوئے 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 ہوئے، بڑا جملہ دے گیا کراچی میں تجھے، محتاج نہ ہو، نہیں آ سکتے دنیا۔ اور میں تو یہ بتاتا جاؤں دنیا آتی ہے روا روی کو، آج ہم جا رہے ہیں کل یہ جنازوں پہ آئیں گے، روا روی کو دنیا آتی ہے۔ اس لیے توجہ میں طرف رکھنا، مومن بن، مولا کو راضی کر، اٹھ مولا کے لیے، بیٹھ مولا کے لیے، کام مولا کے لیے، کاروبار مولا کے لیے، نماز میں انتظار امام کا، پروردگار میری چھوٹی سی عبادت تیری بارگاہ قبول ہو جائے، مجھے وقت دکھا جب میں حجت دوراں کا دیدار کر سکتا۔ اور تجھے بتاؤں انعام تیرا کیا ہوگا اگر تو نے مولا کے لیے اپنی زندگی وقف کی، انعام کیا ہوگا؟ یہ ہوگا اگر تو زندہ ہوا، تیرا امام آ گیا، تجھے کراچی ایئرپورٹ جا کے جہاز پہ نہیں بیٹھنا پڑے گا، تیرا امام تجھ پہ کرم کرے گا، تیرا پہلا قدم ادھر ہوگا، دوسرا قدم کعبہ میں ہوگا۔ پوچھا گیا مولا یہ تو وہ ہے بندہ جو چلتا پھرتا ہو، کیونکہ مولا نے فرمایا میرا فرزند اچانک آئے گا، اچانک مولا جو بستر پہ سو رہا ہوا کیسے پہنچے گا؟ فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں، رات کو سو کے صبح اٹھے، تکیہ چیک کرے، نیچے ایک رکتا ملے گا، جس کا انتظار کر رہے تھے کعبے آ گیا ہے۔
مولا ہو سکتا ہے رکے کی طرف نگاہ نہ جائے، کیسے پہنچیں گے؟ فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں، انتظار کرنا، رکے کی طرف نگاہ نہ بھی گئی، شرط انتظار ہے، پاکیزہ ہو کے انتظار کیا تمہیں بما بستر کعبے بلا لے گا۔ ایک صاحب کہتے ہیں بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے، بندہ کہیں دنیا میں ہزاروں میل دور سویا ہو، دور لیٹا ہو بستر پہ، اور امام کعبے پہ ہوں، بستر کیسے پہنچ جائے گا؟ میں نے کہا قرآن پڑھ۔ کہتے جی روز پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا غور سے پڑھ۔ کہتے جی کیسے؟ میں نے کہا پڑھ کے دیکھ، ایک نبی نہیں، محترم ادھر دیکھنا، ایک نبی نہیں، نبی کا وسیع ہے، نام آصف بن برقیہ ہے، پلک جھپکنے میں تخت بلقیس منگوا لیتا ہے۔ اگر محمد کے پسینے سے بنا ہوا پلک جھپکنے میں تخت بلقیس منگوا سکتا ہے، محمد کا خون مہدی نوکر نہیں بولا سر؟ لو جی بس پوچھا گیا مولا بندہ دنیا سے چلا گیا کیسے پہنچے گا؟ تیرے امام فرماتے ہیں بندہ دنیا سے چلا گیا گھبرائے نہ، جہاں دفن ہوگا میرا فرزند اس کی قبر پہ آئے گا۔ آپ کی کتابیں کھڑا پڑھ رہا ہوں، اپنی طرف سے بات نہیں کھڑا کر رہا۔ اس کی یہ دعائیں تو پڑھتا ہے، حدیث کتاب پڑھتے ہو، دعائیں کمیل پڑھتے ہو، خیر و برکت کی دعائیں ہیں، مگر ساری دعاؤں میں سب سے اہم دعا ہے دعائے عہد۔ بہت کم مومن پڑھتے ہیں۔ وہ میں دے کے جا رہا ہوں، یہ لاہور والوں نے تمہارے لیے تحفہ بھیجا ہے، پڑھا کرو۔ تیرے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام، تیرے چھٹے امام فرماتے ہیں جو دعا عہد پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلا گیا، میں وعدہ کرتا ہوں وہ مرد یا عورت جہاں بھی دفن ہوگا میرا مہدی قبر سے آ کے اٹھائے گا۔ وہ دعا عہد تمہارے لیے تحفہ آیا ہے، وہ پڑھو، ترجمہ ساتھ لکھا ہے، وہ ضرور پڑھو، کیونکہ تم سب کی زبان عربی نہیں، جب عربی نہیں تو سمجھ نہیں آئے گی، ترجمہ پڑھو گے تو سمجھ آئے گی مولا کہلوانا کیا چاہ رہے ہیں۔ روزانہ پڑھو، انشاءاللہ گھروں میں بھی برکت ہو جائے گی، ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی، رزق میں برکت ہو جائے گی، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، اور سب سے بڑا فائدہ جو امام نے فرمایا تمہاری قبر پہ وہ آئے گا جب سب چھوڑ کے چلے جائیں گے، قبر پہ آ کے کہے گا اٹھ میں آ گیا۔ یہ خوش بختی ہے، یہ دعا پڑھو۔ اس لیے پوچھا گیا مولا جو مر گیا وہ کیسے پہنچے گا؟ امام فرماتے ہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، شرط انتظار ہے۔ میرا لخت جگر ہر مومن مومنہ کی جو انتظار کرتا ہوا جائے گا اس کی قبر پہ آئے گا، ٹھوکر مار کے کہے گا اٹھ میں آ گیا۔ امام اس کو اٹھائے گا، اپنے لشکر میں شامل کرے گا۔ یہ ہماری سب سے بڑی خوش بختی، سب سے بڑی خوش نصیبی۔ بس جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی میں مکمل کر رہا ہوں۔ میرے محترم واجب الاحترام، یہ جو دعا کرتے ہیں نا، اللہ درجات بلند کرے، درجات بلند کرے، درجات بلند کرے۔ ثقلین شاہ جی درجات کی بلندی کا نام ہے مہدی قبر پہ آ کے لشکر میں شامل کرے۔ ہماری دعا ہے جو ہمارے ورثاء دنیا سے چلے گئے، پروردگار عالم جہاں جہاں دفن ہیں، جب تیرے ولی کا ظہور ہو ہمارے سب ورثاء قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے امام کے لشکر میں شامل ہوں۔ پروردگار ہمیں بھی اس قابل بنا کہ ہم بھی اپنے امام کا دیدار کرنے والوں میں شامل ہوں۔ پروردگار احسان فرما ہمیں آپس کی لڑائیاں ختم کر کے مل کے امام کے استقبال کے قابل بنا۔ پروردگار احسان فرما ہمیں اپنے عقیدے زبان سے ظاہر نہیں کردار سے ظاہر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمیں ولایت کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار احسان فرما جو مومنین بے روزگار ہیں، تنگ دست ہیں، پریشان حال ہیں، اس ذکر کا صدقہ ان کی پریشانی، تنگ دستی، بے روزگاری دور فرما تاکہ وہ امام کی طرف متوجہ ہو سکے۔ پروردگار جس مرحومہ کے لیے اس مجلس کا انعقاد کیا گیا تھا، ہم سب کی دعا ہے جب تیرے ولی کا ظہور ہو یہ مرحومہ قبر سے کفن جھاڑتے ہوئے امام کے لشکر کی کنیزوں میں شامل ہو جائے۔ بس جتنا بڑا کریم ہے امام اتنا بڑا مظلوم ہے۔ ہائے ہائے، چھوٹا نقصان نہیں ہے تیرے امام زمانہ کا، بڑا نقصان ہے، پورا گھر امت نے لوٹ لیا، اتنا لوٹا، قبروں سے قبریں بھی ساتھ نہ ملی، کسی کی قبر کہاں جا کے بنی، کسی کی قبر کہاں جا کے بنی، کسی کی قبر کہاں جا کے بنی، لوٹا لا، اتنا لوٹ لیا امت نے۔
ایک اہل سنت مورخ سلام کر کے کہتا ہے رسول زادیاں تمہارا تو مقام بہت بڑا تھا، اس امت نے تمہیں درباروں میں مجبور کر کے لا کھڑا کیا، بازاروں میں مجبور کر کے لے گئے، اے محمد کی بیٹیاں تم تو وہ تھی جن کا سورج بھی حیا کرتا تھا، اس امت نے تمہارے ساتھ کیا کیا۔ شام کی ملکہ، بس ایک چھوٹا سا جملہ، مرحومہ کی مجلس ہے، ایک چھوٹا سا ٹکڑا مصائب کا۔ سرکار عبداللہ بن جعفر طیار کا پاک حرم شریکت الحسین معظمہ کائنات غازی عباس کی آقا ذاتی ہے۔ میں بڑا ڈرتا ہوں کراچی والوں، میں نے اپنی زندگی میں اپنی ماں کا نام نہیں لیا، اماں کہتا ہوں، امی کہتا ہوں۔ جب میں اپنی ماں کو لقب سے پکارتا ہوں میرا دل کرتا ہے میں محمد کی بیٹیوں کو لقب سے پکاروں۔ بڑی آقا زادیاں، یہ مخدرات، عصمت، معاملہ غیرت کا ہے نا۔ چار بندے اپنی عورت کا نام، ماں کا نام، بیٹی کا نام سب کے سامنے پسند نہیں کرتے۔ ہو سکتا ہے امام زمانہ نہ ناراض ہو جائیں کہ ہم ان کی دادیوں کے نام، ویسے بھی میں نے محترم روایت پڑھی ہے، واقعہ کربلا کے بعد سید سجاد سے پوچھا گیا تھا مولا پورے واقعہ کربلا میں سب سے زیادہ دکھ، فرمایا دربار لعین میں جب لعین نے پھوپھیوں کا نام لیا تھا ہمیں بڑا ارمان ہوا تھا، ہمیں بڑا دکھ ہوا تھا۔ اللہ اکبر، بات آ گئی سامنے۔ سرکار جناب جعفر طیار علیہ السلام جانے لگے شام کی طرف، فرمانے لگے ہم سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لیتے ہیں، دیکھو کتنا تمہارا نرم دل ہے، کتنا رو پڑتی ہو، دکھی دل ہے، غیرت کا معاملہ ہے نا یار، اس لیے کوشش کیا کرو۔ شہزادی کونین، ملکہ عالمین، معظمہ کائنات، مخدومہ کونین، محمد کی بیٹی، علی کی بیٹی، حسنین کی اماں، اون و محمد کی اماں، کتنے لقب ہے جو ہم لے سکتے ہیں، معاملہ غیرت کا ہے۔ خدا کی قسم میرے محترم، میں نے عباس علمدار، عباس کے غلام بیٹھے ہو، جملہ دینے لگا ہوں، قبول کرو تمہاری مرضی، نہ کرو تمہاری مرضی۔ میں نے 32 یا 34 سالہ عباس علمدار کی پوری زندگی پڑھی ہے، کہیں بھی آقا زادی کے علاوہ دوسرا لفظ نہیں ہے، ہمیشہ یہی کہتے رہے آقا زادی غلام حاضر، آقا زادی غلام۔ اللہ اکبر۔ ایک جملہ اور سن لو، بس اجازت چاہوں گا، میں بہت پڑھ بیٹھا، ادب پہ ہی سننا ہے، چلو سنو۔ تیرے عباس کو تیار کیا تھا حسین کی معصومہ نے، تیرا دل بن گیا تو سن پھر۔ تیرے دراز قد عباس کو تیار کیا تھا حسین کی چھوٹی شہزادی نے، 4 سال کی حسین کے سینے کے تعویذ نے۔ جب آئی نا چچا پانی، معصومہ مشک پہنا، چچا آپ کا قد لمبا ہے میں چھوٹی ہوں۔ عباس بیٹھتے بیٹھ گئے، شہزادی معصومہ کے قدموں پہ جا کے غازی کے ہاتھ مس ہوئے، شہزادی مسک پہنانے میں مصروف ہیں۔ عباس علمدار آواز دے کے کہتے ہیں آقا زادی میں تو جانے کے لیے تیار ہوں، بابا سے اجازت لے دو نا۔ شہزادی کونین نے غازی کو تیار کیا، لمبا قد ہے غازی عباس علمدار، سرکار حسین کے سامنے آواز دے کے کہتی ہیں بابا جان میرے اصغر کا پانی نہیں ہے، میرا اصغر پیاسا ہے، بابا جان اجازت دینا۔ تیرے امام مظلوم رو کے ایک جملہ کہتے ہیں، بس مجلس تمام کر رہا ہوں آج کی نشست۔ تیرے امام رو کے کہتے ہیں معصومہ اصغر کے لیے غازی کو تو بھیج رہی ہے، اپنے بھائی کے لیے میرے بھائی کو تو بھیج رہی ہے، ہو سکتا ہے نہ تیرا اصغر بچے نہ میرا بھائی عباس بچے، ہو سکتا ہے کوئی بھی نہ بچے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پہنچے عباس کی لاش پہ، ایک جملہ اور سنتا جا، پہنچے تیرے امام مظلوم عباس کی لاش پہ، کسی جگہ پہ غازی کے ایک بازو کا ہاتھ نے مرتجس کے سموں کو مس کیا، سرکار نیچے رخ کر کے دیکھتے ہیں غازی کا ایک بازو ہے، کہیں غازی کا دوسرا بازو ہے، اٹھا کے جب غازی کے پاس پہنچے آنکھوں میں ریت اور خون ہے، سرکار کہتے ہیں غازی مجھے دیکھ، آواز دے کے کہتے ہیں میرے ہاتھ نہیں آنکھوں سے ریت اور خون صاف کرو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔